موضوع الدرس في إثبات المعاد وأشراط الساعة سورة الانشقاق تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال مالك بن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائی من طریق مالک به. اب اس روایت میں حضرت مالک فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سورت مبارک تلاوت کی اذا السماء انشقت، اور اس میں آپ نے سجدہ تلاوت ادا فرمایا. فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس صورت میں سجدہ اس لیے کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت میں سجدہ فرمایا. امام مسلم نے بھی اس کو روایت فرمایا. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر نبی عن بکر نبی رافع قال صلیت مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ الاتمۃ فقرأ اذا السماء انشقت فسجدا. حضرت ابی رافع فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی. آپ نے اس نے سورت انشقاق پڑھی اور سجدہ کیا. فقلت له فقال سجدت خلف ابي القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس صورت میں سجدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے حضرت آقا انعامدار سیدنا ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں یہ سجدہ کیا ہے، اور ہمیشہ میں اس صورت میں سجدہ کروں گا کہ حتیٰ کہ قیامت میں حضور پاک کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا. ورواه ايضا مسدد المعتمر به ثم رواه مسدد يزيد بن زريع عن التيمي عن بكر بن رافع ذكره واخرجه مسلم وابو داود والنسائي من طرق عن سليمان بن الطرخان التيمي به وقد رواه مسلم واهل السنن من حديث سفيان بن عيينة النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن ايوب بن موسى
ان عطاء ابن مینا قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت وَإِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم نے حضور پاک کے ساتھ اس صورت میں بھی اور صورت اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ میں بھی سجدہ کیا ہے، اور یہی مسلک ہے ائمہ ثلاثہ کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب کے نزدیک صورت میں سجدہ ہے، صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں مفصلات میں کوئی سجدہ نہیں۔ یقول تعالی اذا السماء انشقت وذلك يوم القیامہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائیں، کب یعنی جب قیامت کا دن ہو، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اسْتَمَعَتْ لِرَبِّهَا وَأَطَاعَتْ أَمْرَهُ فِيمَا أَمَرَهَا بِهِ من الانشقاق وذلك یوم القیامہ۔ اذنت لربها کا معنی کہ آسمانوں نے اپنے رب کا حکم سن لیا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، جو اللہ نے حکم دیا کہ پھٹ جاؤ بس پھٹ گئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت ہوگی۔ وحقت یعنی وحق لها ان تطیع امرہ لانہ العظیم الذی لا یمانع ولا یغالب بل قد قہر کل شیء وذل له کل شیء۔ وحقت کا معنی یہ ہے، مفسر فرماتے ہیں وحق لها، اور یہی چاہیے تھا آسمانوں کو بھی زمینوں کو بھی کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، کیونکہ وہ ذات ہے جس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بل قد قہر کل شیء، ہر چیز پہ اللہ تبارک و تعالی کا غلبہ و اقتدار ہے۔ وذل له کل شیء، اور تمام کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کے آگے محتاج ہے، عاجز ہے۔ ثم قال وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ بُسِطَتْ وَفُرِشَتْ وَوُسِعَتْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب زمین کو مدت کا معنی، مفسر فرماتے ہیں مدت کا ایک معنی ہے بسطت یعنی زمین کا بچھا دینا، فرشت اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ووسعت زمین کو بڑھا بھی دیا جائے گا، پھیلا بھی دیا جائے گا، برابر بھی کر دیا جائے گا اور اس میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ قال ابن جریر حدثنا ابن الاعلى قال حدثنا ابن ثور امام الزهري عن علي بن الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه مد الله الارض مد العظيم حتى لا يكون لبشر من الناس الا موضع قدميه فاكون اول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما راه قبلها فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله عز وجل صدق ثم اشفع فأقول يا رب عبدك عبدوك في أطراف الأرض قال وهو المقام المحمود۔ اب اس روایت میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن الحسین یعنی حضرت حسین کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی حضرت علی ہے، والد کے نام پر اپنی بیٹوں کا نام رکھا۔ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا مد الارض مد العظیم، جیسے چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے، چمڑے کو مار مار کے پھیلاتے ہیں، اسی طرح زمین بھی پھیلا دی جائے گی۔ حتی لا یکون لبشر من الناس، اللہ کی ساری مخلوق اولین و آخرین جمع ہوں گے، ہر انسان کو اتنی جگہ ملے گی کہ بس قدمین رکھ کے اپنے پاؤں رکھ کے وہاں کھڑا ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُدْعَىٰ، سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا، وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَٰنِ، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے۔ وَاللَّهِ مَا رَآهُ قَبْلَهَا، میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ أَرْسَلْتَهُ إِلَيَّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی میں یہ تو مجھے پکارا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یا اللہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے میری طرف بھیجا، اللہ فرمائیں گے کہ ہاں صدقہ، ٹھیک کہا، ثم اشفع فیقول یا ربی عبدک عبدوک فی اطراف الارض، ساری دنیا نے آپ کی زمین میں مخلوق نے عبادت کی ہے،
اب اللہ کے آگے حضور شفاعت کریں گے. وہ شفاعت کا نام ہی مقام محمود ہے. قال وهو المقام المحمود. وقوله تبارک وتعالی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ای القت ما فی بطنها من الاموات وتخلت منهم. اور زمین کو جب حکم دیں گے تو وہ زمین اپنے اندر جو ہے اس کو باہر نکال کے پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. یعنی اس کے اندر جو موتاد دفن ہیں پہلے زمین کے اندر تھی اب وہ زمین کی پشت پہ آ جائیں گے اور زمین خالی ہو گئی. حقت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کو تعمیل کرنی ہی چاہیے تھی کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعمیل کی پابند ہے. امور تکوینیہ میں جب اللہ حکم فرماتے ہیں تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. زمین ہے، آسمان ہے، ساری مخلوق اس کے حکم کے تابع. وقوله تبارک و تعالی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا ای انک ساء الی ربک سعیا وعامل عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے انسان تم کوشش کرنے والے ہو، تم عمل کرنے والے ہو، جا رہے ہو حتیٰ کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے. فملاقیہ تم وہاں پہنچو. ثم انک ستلقی ما عملت من خیر او شر. اور جب قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں پہنچو گے تو وہاں جو کچھ تم نے اعمال اچھے کیے تھے یا بھیڑے کیے تھے سب تمہارے سامنے آ جائیں گے. وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ اور گواہی دیں گے. ما رواه ابو داؤد والطیالسی عن الحسن بن ابی جعفر ابی الزبیر بن جابر رضی اللہ تعالی قال قال جبریل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اش ما شئت فإنك میت وأجب ما شئت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك فملاق ربك ومعناه ويجازيك بعملك ويكافئك على سعيك وعلى هذا فقل القولين متلازم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سند میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ یا محمد صلی اشما شیتا جب تک آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں زندہ رہیں لیکن فإنک میت موت پھر بھی آنی ہے کیونکہ موت ایسی چیز ہے کہ جو ہر چیز پہ ہر مخلوق پہ آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اسی طرح اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون. وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ اور دنیا میں جن چیزوں کو محبوب رکھنا چاہتے ہو رکھو لیکن فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ایک دن سب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. آل ہے، اولاد ہے، اموال ہے، جو بھی محبت کرو لیکن چھوڑنا تو ہے. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ اور عمل کرو جو دنیا میں چاہتے ہو. فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ قیامت والے دن تمہارے سامنے تمہارے اعمال آئیں گے. اور بعض علماء فرماتی ہیں ملاقی کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے رب کو ملنے والے ہو. فملاقٍ رب کا معنی اس کا یہ ہوگا فیجازی کا پھر تیرا رب تیرے عمل پہ تمہیں جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. ویکافئک علی سعیک تیری محنت پر اللہ تبارک و تعالی عطا اور انعام عطا فرمائیں گے. تو یہ دونوں قول ٹھیک ہے. قال القوم بدیا انک قادح الی ربک قدحا یقول تعمل عملا تلقى الله به خیرا کان او شرا. حضرت ابن عباس اس آیت کے ترجمے میں فرماتی ہیں کہ انسان تم عمل کرتے جا رہے ہو حتیٰ کہ تم اپنے اللہ کے دربار میں جاؤ گے قیامت میں پھر وہی تمہارے اعمال سامنے آئیں گے. خیر ہوں گے یا شر ہوں گے سب تم پر واضح ہو جائے گا. اس میں تنبیہ ہے کہ انسان دنیا میں اچھے عمل کرے تاکہ قیامت میں اچھے اعمال سامنے آئیں. وقال قتادہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا ان قدحک ابن آدم لضعیف ومن استطاع ان یکون قدحه فی طاعۃ اللہ فلیفعل ولا قوۃ الا باللہ. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا
ہر انسان ایک مشقت میں ہے، محنت میں ہے، سعی میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تیری مشقت، تیری محنت بالکل کمزور ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی تمام مشقت، تمام طاقت اپنے اللہ کی رضا کے اندر خرچ کرو۔ کیا کر لو گے؟ پہاڑ توڑ ڈالو گے؟ تو اس لیے جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اللہ کی رضا کے اندر لگا لو۔ اس لیے میں بھی فلیفعل، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور طاعت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتی ہے۔ ثم قال تبارک و تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اے سہلا بلا تعسیر، اے لیحقق جميع دقائق اعماله فانما نحسب كذلك هلك لا محالہ، یسیرن کا معنی حساب آسان ہوگا، کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی تحقیق نہیں ہوگی، کوئی تدقیق نہیں ہوگی اس کے اندر۔ کیوں؟ اگر حساب کیا گیا تو پھر تو ہر حال میں انسان نے ہلاک ہو جانا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا اسماعیل قال اخبرنا ایوب عن عبد الله بن ابي مليكة عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوکش الحساب عذب، اگر قیامت میں مناقشہ ہوا کہ میرے بندے یہ تم نے کیوں کیا، بس سمجھو کہ پھر عذاب آ گیا۔ فقالت فقلت افلیس قال اللہ تبارک و تعالی، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك الارض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، وهكذا رواه البخاری مسلم والترمذی والنسائی والنجری حدیث ایوب السختیانی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ بات نہیں، حساباً یسیرا جو ہے گویا یہ حساب ہی نہیں ہے، یہ تو بس پیشی ہوگی کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اچھا ابھی تیرے گناہ معاف، تیری نیکیاں قبول، جاؤ جنت میں، تیرے حساب تو نہیں ہے۔ حساب کا معنی تو یہ ہے کہ جب سوال جواب ہو، جب سوال جواب ہوگا تو پھر بندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے تھے جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا مانگی، کہنے لگا کہ یا اللہ خلقتنی مجانا، کہ یا اللہ تو نے مجھے مفتی پیدا کیا ہے، میرے کو پیسے تو نہیں لگے ہیں نا، ماں باپ کے لگے ہوں لیکن میرے تو کوئی نہیں لگے نا، وَرَزَقْتَنِي مَجَّانًا، اور رزق بھی تو نے مفت دیا ہے کہ ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں، ہوا مفت ہے، پانی کے بغیر بندہ زندہ نہیں تو پانی بھی مفت ہے، تو پیدا بھی آپ نے مفت کیا ہے اور رزق بھی آپ نے مفت دیا ہے، فَارْزُقْنِي الْجَنَّةَ مَجَّانًا، جنت بھی مفت عطا فرما دو، پھر حساب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم حساب، حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا دیکھو بڑی دل سے اس کی دعا نہیں کر رہی ہے کہ یا اللہ جب سب کچھ آپ نے کرم فرمایا تو آگے بھی کرم فرما دے، ورنہ ہم ایک عاجز انسان کہیں حساب دینے کے قابل ہیں؟ کون سی ہم نے آپ کی تعمیل کی ہے؟ کون سا ہم نے اوامر پر زندگی گزاری ہے اور نواہی سے اجتناب کیا ہے؟ کوئی بندہ جتنا بھی اللہ کا مقرب ہو کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہے۔ ہاں انبیاء معصوم ہیں علیہم الصلوات والتسلیم کہ ان سے پہلے تو غلطی نہیں ہوتی، اگر ہو تو اللہ مطلع کر کے فوراً ازالہ کر دیتے ہیں، لیکن باقی تو بڑے سے بڑے انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آدمی ہمیشہ اللہ سے دعا یہی کرے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی یسر والا معاملہ فرما دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حبر المفسرین ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے حضور نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما،
انہوں نے فرمایا قرآن میں یہ لفظ 2 دفعہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر شدت کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر شدت کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ کیوں ہے؟ اور یاد رکھو اگر عسر میں الف لام ہے، ان مع العسر، العسر الف لام ہے، یسرن میں الف لام نہیں ہے، وہ نکرہ ہے. اگلے العسر الف لام، جب الف لام آ گیا تو مراد وہی پہلا عسر ہے. تو اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ عسر 1 ہوگا اور یسر 2 ہوں گے. یعنی عسر جو ہے وہ تو پہلا اور دوسرا 1 ہو گئے نا، الف لام آ گیا، العسر العسر، الف لام سے مراد وہی ماحود الذہنی پہلا عسر ہے. لیکن یسرن یسرن تو فرمایا لن یغلب العسر یسرین، فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ کبھی 2 یسر پہ عسر غالب ہی نہیں آ سکتا، ہمیشہ یسر ہی غالب آئے گا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر المفسرین ہیں، اسی طرح سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کوفے میں تشریف لے آئے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گیا. اور اللہ کی شان ہے کہ جب دارالخلافہ منتقل ہوا تو علم بھی منتقل ہوا. وہاں ہزاروں صحابہ پہنچ گئے. اور دارالخلافہ تبدیل کرنے کی جو وجہ ہے وہ نہیں ہے جیسے خوارج کہتے ہیں، اللہ رحمت فرمائے، جو فرقہ ضالہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، دشمن اہل بیت ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت علی نے تو حضور کے مدینے کی شان ہی ختم کر دی، کہ دارالخلافہ ہی ختم کر دیا. کہتے ہیں حضور کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، سیدنا ابو بکر عمر عثمان نے بھی دارالخلافہ مدینہ منورہ رکھا، لیکن حضرت علی نے تو دارالخلافہ ہی بدل دیا. دارالخلافہ ہی تو ایک ملک کی پہچان ہوتی ہے. لیکن اس کی وجہ یاد رکھو، اس کی وجہ دراصل یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ پوچھا گیا. یہ خوارج اور روافض جو ہے نا، ان کو عادت ہے وہ محبت میں جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، وہ دشمنی میں جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب سیدنا عثمان کی شہادت کا واقعہ مدینہ منورہ میں ہو گیا کہ خلیفہ برحق عثمان ذی النورین ثالث الخلفاء داماد نبی مصطفیٰ کو ظلمن مظلوم پیاسا گھر میں شہید کیا گیا مدینہ منورہ میں، اور وہیں سے پھر فتن کی ابتدا ہو گئی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بھئی اب دارالخلافہ مدینہ پاک نہ ہو کہ کہیں پھر دوبارہ کوئی نعوذ باللہ مدینہ پاک پہ چڑھائی کر دے، دارالخلافہ بدل لو تاکہ حضور کا شان محفوظ رہے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر میں محصور تھے اور منافقین اور باغیوں نے گھیرا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پیغام بھیجا کہ حضرت آپ حکم تو دیں ہمیں، یہ تو کتنے باغی ہیں، 50-100، ہمارے پاس تو پوری فوج موجود ہے، آپ حکم دیں تو ان کی تو بوٹی بھی نہیں ملے گی. حضرت عثمان نے فرمایا علی میں جانتا ہوں، لیکن یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی قتل تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد مدنی کے شہر میں قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے فرمایا زیادہ سے زیادہ مجھے شہید کر دیں گے نا، تو مجھے شہید کر دیں گے، میں مظلوم شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں حکم دوں کہ کسی کو قتل کیا جائے مدینہ پاک میں، تو میں یہ نہیں کر سکتا. تو حضرت عثمان کا مقصد بھی مدینہ پاک کی حفاظت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد بھی مدینہ پاک کی حرمت تھی.
کہ مدینے پاک کی عزت و حرمت جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے، کیونکہ یہ تو ایسے امن والے شہر ہیں کہ جس میں دجال جیسا فتنہ جو ہے وہ بھی داخل نہیں ہوگا، طاعون بھی داخل نہیں ہوگا، دجال ساری دنیا میں جائے گا لیکن مکے مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ بدبخت کوشش کرے گا کہ میں کسی طرح مکہ مدینہ میں داخل ہو جاؤں، لیکن اللہ ان کا بحال ملائکہ، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو مار مار کے بھگا دیں، وہ داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے حرمین کی تو شان ہی نرالی رکھی ہے۔ اب جب حضرت علی تشریف لے آئے کوفے میں، اور یاد رکھیں اس زمانے میں بھی فتوے کا مقام جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، سارے صحابہ ان سے پوچھتے تھے، اور عبداللہ تو پھر عبداللہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ ماں قال ام عبد، جو بات حضرت عبداللہ کہہ دینا میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے کوفے کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم سب لوگ سمجھتے ہو کہ قرآن میں ارجا آیتن، سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن میں جو آیت ہے وہ آیت ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے گناہ گار ہے، تب بھی فرما رہے میرے بندے، یہ نہیں فرمایا کہ یا عباد دے، فرمایا عبادی، میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پہ زیادتی کی، گناہ کیے، کبائر کے مرتکب ہوئے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ بخشنے والے ہیں۔ اتنا ہی کافی تھا کہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بخشنے والا بھی وہی ہے اور مہربان بھی وہی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور کے صحابہ اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی امید دلانے والی آیت ہے کہ بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سب بچ جائیں گے۔ کیوں اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، خدا خود بلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ لیکن فرمایا کہ نحن اہل بیت رسول اللہ، ہم حضور کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو ارجا آیت ہے، سب سے زیادہ امید والی جو آیت ہے وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ کو میں راضی کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، تیرا رب تجھے دے گا، فَتَرْضَىٰ، تجھے راضی کرے گا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ آیت ہے امید دینے والی، کیونکہ میرا مدنی کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر کوئی ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہو، اور اللہ وعدہ فرما چکے ہیں راضی کرنے کا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والا جنت میں ضرور آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہ آیت جو ہے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ جب اللہ نے اسی لیے پھر ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کر کے امت کو نکالوں گا، پھر شفاعت کر کے نکالوں گا، پھر شفاعت کر کے نکالوں گا، حتیٰ کہ اللہ مجھے فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، اب راضی بھی ہو گئے ہو کہ نہیں؟ ہمیں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا رب میں بالکل راضی ہو گیا ہوں، لیکن ابھی کچھ لوگ پڑے تو ہیں جہنم میں۔ میں راضی تو ہو گیا، آپ نے میری سفارش پہ کروڑوں کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، مثقال ذرۃ من ایمان۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری شفاعت کی انتہا ہو گئی، ان کو چھوڑ دو، ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ تو اللہ ان کو بھی نکال دے، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔
تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں. اور اسی لیے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے اسی لا الہ الا اللہ پہ محنت کی ہے تاکہ یہ اتنا زبانوں پہ دماغ میں ایسا کلمہ چڑھ جائے کہ ہر حال میں دھکا ہے، حادثہ ہے، بیماری ہے، موت ہے، زبان میں بے ساختہ آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے وہ اسی پہ محنت کرتے ہیں اور ویسے کرنی بھی چاہیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو اس لیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا واللہ اعلم. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، ایک ہے عمرے کی نیت سے طواف نہیں، اگر عمرہ کیا، احرام باندھا، لبیک پڑھی، پھر آگے طواف کیا ہے اور صفا مروہ نہیں دوڑا اور سر مڑا دیا تو دم پڑ گئی، کیونکہ صفا مروہ واجب ہے، اس نے ترک واجب کیا ہے. اس لیے ایک بکری دم حدود حرم میں لے کے ذبح کر کے تقسیم کریں. کہتا ہے جی کہ میں نے عمرہ کیا تھا لیکن مجھے شک ہے کہ طواف کے وقت میں میرا وضو تھا یا نہیں تھا، کیونکہ مجھے پیشاب کے قطرے نکلنے کا مرض ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بلا وجہ شک میں نہ پڑو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ قبول فرمائے. کیونکہ آپ بیمار بھی ہیں، آپ معذور بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر مزید اطمینان کرنا ہے تو احتیاط سے وضو کر کے فوراً ایک طواف دوبارہ کر لو تاکہ وہ شک ہی نہ رہے کہ یا اللہ اگر اس طواف میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو میں دوبارہ کر رہا ہوں. کوئی جرمانہ نہیں ہے. اگر دم پڑ جائے تو اور عمرے کرنے سے دم معاف نہیں ہوتا، دم تو غلطی پہ پڑا ہے. اگر دوسرا عمرہ کر کے بھی غلطی کرو گے پھر اور دم پڑتے جائیں. دم ادا کریں، دم نہیں کر سکتے ہو 10 روزے رکھ لو. اگر ہماری واپسی رات کو 1 بجے ہو تو نماز فجر جو ہے وہ ہمیں جہاز میں آئے گی، تو آپ جہاز میں پڑھ لیں. مشکل کیا ہے؟ جہاز میں حمام ہے، وضو ہے، سب کچھ ہے. ان سے پوچھ لیں قبلہ کس طرف ہے اور کھڑے ہونے کی وہ جگہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، یا ایمرجنسی گیٹ کے قریب یا ان کے کچن میں. اور اگر وہ نہ پڑھنے دیں تب بھی آپ وضو کر کے کھڑے ہو جائیں اور رخ قبلے کی طرف ہو، پھر بیٹھ کے پڑھ لیں تو 2 سیٹوں کے درمیان میں بھی جگہ ہوتی ہے. اگر اس کے علاوہ بھی نہیں پڑھ سکے تو زمین پر اترتے ہوئے قضا کریں. میں نے طواف کیا اور طواف کے واجب 2 رکعت جو ہیں میں نے حتیم میں پڑھے. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. افضل ہی یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے جائیں یا پھر حتیم میں پڑھے جائیں، چونکہ یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت تو حتیم میں پڑھی ہیں لیکن وہاں عورتیں بہت ہوتی ہیں، تو عورتیں اپنا کام کریں، تم اپنا کام کرو. وہ تو مسئلہ ہے اگر فرض نماز میں عورت آگے نہ ہو، وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے، تم اپنی نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے جی کہ میں اگر کسی کے ساتھ نفع نقصان میں شراکت کے ساتھ کاروبار کروں لیکن دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 5000 ریال مہینہ فکس دوں گا، یہ بالکل حرام. نفع نقصان زیادہ ہو، کم ہو، گھاٹا ہو، کچھ ہو، دونوں برابر کے شریک بنے.
رمضان کے دنوں میں کچھ لوگ پیسے لے لیتے ہیں کہ بھی ہم سیزن لگا کر بعد میں آپ کو جو ہے 10,000 دے رہے، وہ بالکل حرام۔ نفع نقصان میں آپ شریک ہوں، اس کو گھاٹا ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ قادیانیوں کے ساتھ مل کے کاروبار بالکل نہ کریں، کیونکہ علماء فرق کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ کافر کے ساتھ تو کاروبار ہو سکتا ہے، لیکن قادیانی تو مرتد ہے، کافر تو نہیں ہے، تو مرتد کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ بھئی مرتد کو وقت کی شریعت جو ہے وہ سزا قتل کی دے گی، ہر آدمی نہیں دے سکتا، اسلام کی حکومت اور اسلام کی شریعت اور قاضی اور محکمہ دے گا۔ عیسائیوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں، ورنہ کوشش یہ کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے اور کافر کافر کا دوست ہوتا ہے، اسی سے تو دوستی بڑھتی ہے نا، اسی سے تو تعلقات بڑھتے ہیں۔ کہتے جی کہ جو کھجور یہاں حرم میں رکھتے ہیں کھانے کے لیے، ہم گھر لے جائیں، وہ کھانے کے لیے لائے ہیں کہ حرم میں تقسیم ہو، تم گھر اٹھا کے لے جاؤ، یہاں کھاؤ یہاں تقسیم کرو، گھر کے لیے خرید لو۔ وہ میں نے بتا دیا کہ دم نہیں ہے، 10 روزے رکھے۔ میری والدہ بوڑھی ہے، عمرے پہ آئی، پھر ہم سے جدا ہو گئی، انہوں نے طواف کر کے بال کٹوا دیے، صفا مروانی دوڑی تو دم پڑ گئی۔ تمہارا کام تھا کہ والدہ کو ہاتھ پکڑ کے رکھو۔ اللہ تعالی پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کہتے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ حضور کی مدینے پاک میں قبر ہی نہیں ہے تو کافر ہے وہ۔ یہ مسئلہ ہے فقہا کے نزدیک کہ ہر پیغمبر کی قبر کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کی قبر کا نہیں ہو سکتا۔ ہم دبئی سے آئے ہیں عمرہ کرنے بائی روڈ اپنی گاڑی میں، ہم پہلے ہوٹل میں رکے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد عائشہ میں جا کے احرام باندھا، عمرہ کیا۔ آپ نے بالکل غلطی کی ہے، آپ کو احرام میقات سے باندھنا چاہیے تھا، نہ کہ مکے میں پہنچ کے مسجد عائشہ سے۔ تو آپ جو بڑے ہیں سب پہ ایک ایک بکری دم پڑ گئی اور آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اصل عمرہ تو وہی تھا جس کے آپ بھائی روڈ آ رہے تھے، آپ کو تکلیف کیا تھی کہ راستے میں میقات پہ روک کے آپ احرام باندھ رہے تھے، یا طائف آ کے روک کے آپ احرام باندھ رہے تھے، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال اب دم پڑ گئی اور عمرہ بھی میقات والا نہ ملا۔ کہتے جی کہ حرم کے قریب جو بلڈنگیں ہیں اس میں میاں بیوی بھی آپس میں صحبت کر سکتے ہیں، تو یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ حد حرم میں مکے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں یہ تو بیچارے صحبت کرتے نہیں، تو اولاد اوپر سے گرتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، ابھی اپنی بیوی سے کیوں نہ کرو، وہ تو حلال ہے۔ حضرت اسماعیل کی بیوی کہاں تھی؟ میرے مدنی سرکار کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہاں تھی؟ تو حضور پاک ان سے ملاقات نہیں فرماتے، آپ کی تو ساری اولاد ہی بی بی خدیجہ سے ہے، اور بی بی خدیجہ کا گھر ہی حرم کے اندر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے شبہ ہے کہ میں نے طواف میں 7 چکر لگائے ہیں یا 8، کوئی شبہ نہ کرو، اللہ قبول فرمائے، بس بلا وجہ شکوک کرو گے، چلو ایک زیادہ ہی ہوا، کم تو نہیں ہوا نا،
کوئی فکر چھوڑ دو بالکل. کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے کوئی طواف، اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو. جو لوگ 40 سال سے کم عمرے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اگر کسی 40 سال سے کم والے کو کسی کا بیٹا لکھ دے تو کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کسی عورت کو غیر محرم کے ساتھ نہ لکھ دیں. مجھے آپ نے ملنا ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد مل لیں. میں یہاں سے تھوڑا آگے جا کے بیٹھ جاتا ہوں. طواف کے 2 رکعات میں بھول گیا، 2-3 دن کے بعد یاد آیا تو میں نے پڑھ لیا. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو سنت ہے، وہ کہتے ہیں نہ بھی پڑھے طواف مکمل ہو گیا. لیکن بہتر یہی ہے کہ پڑھیں. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چاروں طرف نہیں، سامنے جا کے سلام پڑھیں. حجر اسود کے بوسے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے، انتظام تو اللہ نے کر دیا ہے، لیکن تم جو ضد کرو تو کیا علاج ہے؟ انتظام تو موجود ہے کہ رش ہے، اشارہ کر دو بوسے کے برابر ثواب ہے. ارے ان کو بوسے کی بیماری ہے نا جی، قبر پہ بوسا نہ دیں ان کا کام نہیں بنتا، اور یہاں بھی بیچارے بوسا نہ دیں تو مارے گئے نا جی. اللہ کے بندے بوسے کا وہی ثواب ہے جو اشارے کا بھی وہی ثواب ہے. میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. میری ماں کہتی ہے کہ جس تاریخ کو وہ فوت ہوئے تھے تو ان کے لیے اسی تاریخ کو باقاعدہ ان کا جو ہے وہ ورینہ کیا جائے. تو پھر جتنے باپ دادے فوت ہوئے سب کے کرو، انشاءاللہ اسی کام میں لگے رہو گے. جان چھوٹ دیکھو نا جی، باپ کا کرو دادے کا کیوں نہ کرو، دادے کے دادے کا کیوں نہ کرو، ماں کا کرو تو ماں کی ماں کا کیوں نہ کرو، نانی کا نہ کرو، نانی کی نانی کا کیوں نہ کرو. حضرت آدم تک کرتے جاؤ نا. یہ تو جاہلوں کی رسم ہے، ہندوؤں کی رسم ہے. کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں قبروں پہ جا کے پھول چڑھاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، یہ بالکل خالص بدعت ہے. اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام اور اہل بیت میرے مدنی کی قبر مبارک پہ پھول چڑھاتے. عورت اپنا چہرہ ڈھانپ کے طواف کرے، بالکل چہرے کا پردہ ہے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی، دم دے صفا بھی کرے. میاں بیوی آپس میں 3 سال سے ناراض ہیں اور بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر عمرے پہ آئی، شریعت میں ناجائز. وہ خاوند کی اجازت کے بغیر تو اپنے باپ کے گھر نہیں جا سکتی کہ جائے کہ اللہ کے گھر آ جائے. اس نے غلطی کی ہے، ناراضگی ختم کریں اور گھر والے ذمہ دار لوگ جو ہیں، ذمہ دار یعنی ذمہ دار سے مراد ہے ذمہ دار، ان کی صلح کرائیں. صلح نہ ہو تو فیصلہ کروا دیں. بہری مذہب جو یہ بھی شیعہ کی ایک قسم ہے. اگر طواف کے 2 رکعات مجھے یاد نہیں آئے، ہوٹل میں جا کے پڑھ لوں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی آدمی صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرے، صفا ہوئی ہی نہیں، دوبارہ صفا سے شروع کرے. اگر 2 آدمی عمرہ کیا، دونوں نے طواف کر لیا ہے،
صفا مروہ بھی دوڑ لی ہے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ اپنے سر پہ خود پھیر دے تب بھی جائز ہے۔ بھائی یہ بات روایات میں ہے کہ جب انسان پہلی دفعہ باہر سے آتا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو جب اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے دعا مانگے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسی لیے بعض علماء نے وہ دعائیں بھی لکھی ہیں کہ اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتکریما ومحابۃ وبرا وتقوی زد من کرمہ، لیکن آپ کو جو بھی دعا یاد ہو وہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ حکمت بھی ہے نا جی، آدمی جب پہلے آتا ہے نا اس میں وہ طلب ہوتی ہے، اور دعا ہوتی ہی وہی ہے جو دل سے نکلے۔ اس وقت آدمی کی کعبے پہ نظر پڑے تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ اگر حالت احرام میں کسی نے مسجد الحرام کے ایک درخت کے 2 پتے توڑ لیے، نہیں توڑنے چاہیے تھے، بہرحال 1-2 ریال خیرات کر دو۔ کہتے جی کہ حضرت علی کی قبر جو ہے وہ کہاں ہے رضی اللہ عنہ، کیوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، پہلے تو وجہ ساتھ لکھنا چاہیے تھا نا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے حضرت علی قبر کا آپ کیا کریں گے۔ بہرحال شیعہ حضرات نے تو یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ نجف اشرف میں ہے، یہ غلط بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو ہے وہ کوفے میں ہے، نجف میں نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے ان کی بالکل بن گھڑت ہے۔ ان کی قبر اسی جگہ کوفے میں ہے، وہاں جو دارالامارہ تھا اس کے اندر دفن کیے گئے۔ جو 10 روزے رکھنے وہ یہاں رکھو یا وہاں گھر جا کے رکھو، لیکن رکھو یہی کوشش کرو تاکہ تمہیں 1-1 روزے پر لاکھ کا ثواب بھی ملے۔ اگر ہمیں کسی غلطی پہ دم پڑ جائے تو دم کا معنی ہی میرے بھائی یہی ہوتا ہے کہ حدود حرم کے اندر ایک بکری یا بکرا یا دمبا جو بھی ہو لے کے وہیں ذبح کر کے تقسیم فقراء حرم پہ تقسیم کیا جائے، وہ باہر کے ملک میں نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی قرآن پاک میں جو حج کی بکری ہے یا دم احسار ہے یا دم قران ہے یا دم تمتع ہے، سب کا حکم یہی ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ، تو وہ باہر کسی ملک میں ادا نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں مزاربت پر کام شروع ہو رہا ہے، تو مزاربت پر ہے تو شریعت میں مزاربت بھی جائز ہے، مشارکت بھی جائز ہے، مرابحہ بھی جائز ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں اسلام میں بزنس کرنے کے۔ تو اگر آپ مزاربت میں کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، جو نفع ملے بالکل حلال ہے، خالص ہے، بلکہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جتنے بینک اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا کام چلا رہے ہیں ان کو مضبوط کریں، تاکہ وہ مضبوط ہوں گے تو کوئی اور بھی میدان میں آئے گا نا۔ اور اگر ہم نے ان کو مضبوط نہ کیا تو پھر تو وہی یہودیت والا نظام ہے، اس پہ چلنا پڑے گا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے بینک اسلام کی طرز پہ کام کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور کام کر رہے ہیں۔ اگر ابھی ان میں کوئی غلطیاں ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی دور ہو جائیں گی، کیونکہ سب نے علماء کے بورڈ بٹھائے ہوئے ہیں، سب نے اپنے ایڈوائزر جو ہیں وہ علماء رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ دیکھو نا جی، حلال اور حرام میں ایک بال برابر فرق ہوتا ہے نا وہ اسی کو سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک بینک سے درخواست دی کہ جی مجھے 20 لاکھ روپے لون چاہیے، میں نے گاڑی خریدنی ہے۔
بینک نے آپ کی درخواست منظور کر لی، 20 لاکھ آپ کو دے دیا اور سود کی رقم فکس کر دی کہ بھی ہم آپ سے 12% یا 14% یا 17% سود لیں گے، یہ خالص حرام۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ دیکھو، آپ نے بینک کو درخواست دی کہ میں نے گاڑی لینی ہے، انہوں نے کہا جی کون سی گاڑی لینی ہے؟ آپ نے کہا جی میں نے فلاں کمپنی کی فلاں کوالٹی کی گاڑی لینی ہے۔ کمپنی نے، بینک نے وہ گاڑی اپنے نام خرید لی، اپنے نام خرید کے اپنے قبضے میں کاغذات رکھ لیے اور خریدی انہوں نے 20 لاکھ میں۔ آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سے ہم پیسے تو 3 سال میں لیں گے لیکن لیں گے 25 لاکھ۔ آپ نے کہا مجھے قبول ہے، تو وہ حلال ہے، کیونکہ وہ چیز انہوں نے اپنے قبضے میں لینے کے بعد تجھے بیچی ہے۔ ایک ہے کہ تمہیں انہوں نے صرف پیسہ دیا ہے، اس میں جو لے رہے ہیں وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ ایک نظام ہے، اسلام یہ تو نہیں نا ایک چیز کو حرام کر دے پھر حلال کا رستہ بھی نہ بتائے تو بندہ کہاں جائے گا۔ اسلام نے زنا کو حرام کر دیا لیکن 4 بیویاں بھی تو حلال کر دی نا، کہ بھئی آدمی کہاں جائے پھر اپنی خواہشات کیسے پوری کرے۔ بعض مردوں کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، ایک بیوی صبر برداشت نہیں کر سکتی، دوسری کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح نظام اسلام میں بے شرا میں ہر چیز کے اندر باقاعدہ اب جیسے آپ ادھار پہ چیز بیچتے ہیں، یعنی جی یہ نقد کھاد کی بوری کی قیمت ہے 1000 مثال کے طور پہ، اور ادھار پہ 1200، تو اب آپ نے ادھار پہ لے لی تو مانا یہ ہے کہ وہ بوری کی قیمت ہو ہی 1200 ہو گئی، وہ سود نہیں ہے کہ آپ نے دوسرا سودا منظور کیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی فقہاء نے شرط رکھی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ کھاد بیچتا ہے یا دوائی بیچتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے، وہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں جی کیا قیمت ہے، وہ کہتے ہیں جی نقد میں 1000، ادھار میں انہوں نے کہا جی ادھار میں 1200، انہوں نے کہا اچھا جی یہ 1000 لیں مجھے نقد، انہوں نے کہا نہیں میں نقد تو نہیں دیتا، میں تو ادھار میں ہی دوں، تو اس سے سودا لینا حرام۔ اس کا معنی ہے کہ اس کی نیت ہی زیادہ لینا ہے، ورنہ جو نقد میں لینا چاہے اس کو بھی دے دے اور جو ادھار پہ لینا چاہے اس کو بھی دے دیں۔ اگر وہ کہے کہ جی نہیں ہم نقد کا تو کاروبار ہی نہیں کرتے، ہم تو صرف ادھار والا کرتے ہیں، تو پھر حرام۔ کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ ایک بہن ہے، طواف صفا مروہ کے درمیان گم ہو گئی، بہرحال اب مل گئی ہے، اس نے بال نہیں کاٹے تو کاٹ دو، بس ختم ہو گئی بات۔ جب مل گئی ہے تو کاٹ دو، کیونکہ جب تک وہ بال نہیں کٹوائے گی گویا وہ احرام کے اندر ہے، یعنی جتنا غلطیاں کرے گی وہ احرام میں غلطی ہوتی چلی جائے گی، فوراً اس کے بال کاٹو۔ اور عورت کے بال کاٹنے کا حکم یہ ہے کہ اس کو پیچھے لے جاؤ، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں 1 پور کے برابر بال کاٹے ہیں۔ یہ میری بہنیں غلطی کرتی ہیں کہ یوں پکڑ کے کاٹ لیے یا یوں پکڑ کے کاٹ لیے، ناجائز ہیں، بال پورے کے پورے لے جاؤ پیچھے، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں 1 پور کے برابر بال کاٹے جائیں، تب وہ احرام سے نکلے گی۔ اب اگر اس نے نہیں کاٹے ہیں، غلطی ہو گئی ہے، تو اس کے بال فوراً کاٹیں تاکہ احرام کی پابندی ان سے وہ بچ جائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔